السلام علیکم ناظرین میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج مجھے ایک قومی ادارے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور یہ ادارہ بھی بدقسمتی سے ان اداروں کی طرح ایک ہے یا ان اداروں میں سے ایک ہے جو پاکستان کے خزانے کے اوپر مسلسل بوجھ بنے ہوئے ہیں، جس میں اسٹیل مل کا نام لیا جا سکتا ہے، پاکستان ریلوے ہے، PIA ہے۔ اسی طرح یہ وہ ادارے ہیں جو مسلسل خسارے کے اندر چل رہے ہیں۔ ہر گورنمنٹ آتی ہے، ان کو بیل آؤٹ کے لیے پیکج دیتی ہے، مراد دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، لیکن وہ پیسے ایسے ہی ہے جیسے ایک کنویں کے اندر وہ ڈرین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میری مراد ہے آج PTV کے ادارے سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ایک ایسا ادارہ تھا پاکستان کے اندر جس کو بنانے کے جو غرض و مقاصد تھے کہ وہ قوم کو ایجوکیٹ کرے گا، وہ لوگوں کو انفارمیشن دے گا، وہ انٹرٹین کرے گا، اور اس سے بھی بڑی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرے گا۔ لیکن بڑی بدقسمتی سے آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر PTV کی ہسٹری کے اوپر ذرا نظر دوڑائی جائے تو PTV جس کو ہم اپنی جیبیں کاٹ کر اپنی ٹیکس کا پیسہ پوری قوم پے کرتی ہے، ایک تو خزانے کی صورت میں آتا ہے، سبسڈی کی صورت میں آتا ہے، بجٹ کی صورت میں آتا ہے، دوسرا ہمارے اوپر جو اس کا ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اس کی شکل میں ہم کروڑوں روپے پے کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے چند لوگوں کی جیبوں کے اندر۔ اس میں یوسف بیگ مرزا صاحب MD ہوں، عطاءاللہ قاسمی صاحب چیئرمین ہوں، پرویز رشید صاحب اس کے والی وارث ہوں، یا کوئی اور منسٹر سٹیٹس میں اس کا والی وارث ہو، یا عطاءاللہ قاسمی صاحب کا دور ایک بڑا سنہری دور اللہ کے فضل سے گزرا ہے، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں آج بھی۔ تو میرا مقصد آج کی اس گفتگو میں کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، نہ میں کسی قسم کی ٹارگٹ کلنگ پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا یہ جو قومی ورثہ اور قومی ادارہ ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، تجربات کی ایک آماجگاہ بن چکا ہے۔ ہر حکمران آتا ہے تو اس پہ تجربہ کرتا ہے۔ آج پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے یہ باتیں سنتے چلے آئے کہ جی یہ BBC کا ایک ادارہ ہے، وہ تو خیر PTI کو بھی ایک ادارہ بنانا چاہتے تھے جو نہیں بن سکا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ PTV ایک ایسا ادارہ بنے گا جو BBC کی طرز کا ہوگا، جو پولیٹیسائز نہیں ہوگا، جو پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اس پہ تجربات شروع ہو گئے۔ پہلے منسٹر صاحب آئے، انہوں نے ایک تجربہ کیا، پھر ایک ایڈوائزر صاحب آئے، انہوں نے ایک تجربہ کیا، پھر اس پہ موجودہ ارشد خان صاحب جو جرنلسٹ کم اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ایک بڑے نمائندے گردانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مارکیٹر ہیں اور بہت بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے وہ کھڑپینچ ہیں، اور وہ ریوینیو اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں اور ایسے پیسے لے آتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ PTV جس کا نیریٹو کوئی اور تھا، جس کا مقصد کوئی اور تھا، جس نے قوم کے لیے ڈیلیور کسی اور طرح سے کرنا تھا، وہ رو دو کہ وہ کمرشلزم کے گرد ہی گھومتا رہا، اور پرائم منسٹر عمران خان جس نے اس کو BBC جیسا ادارہ بنانا تھا، میں اگر ان سے یہ سوال کروں کہ BBC کے اندر کتنے انہوں نے اس طرح کے بزنس ایگزیکٹو اور اس طرح کے بزنس اشتہار اکٹھے کرنے والے لوگ اور کتنے موبائل بیچنے والے لوگ وہاں پہ جمع کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں BBC میں؟ BBC کے اندر کتنے اشتہاروں کی بنیاد پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں، کتنے لرنڈ لوگ ہیں، کیا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اس کا کیلیبر کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے کون سے لوگ رکھ دیے ہیں؟ اور ویسے بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھینسیں آپ نے بیچ لیں، اتنا آپ نے بچت کر لی، اس کے نتیجے میں ظاہر پاکستان کا بجٹ تو بہت زیادہ بچ گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور کے اندر 25 روپے ٹکٹ لگی ہوئی ہے جو سرور صاحب نے لوگوں کی وزٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہے، تو اس سے بھی اتنا بڑا بجٹ بچ گیا تھا۔ تو آپ PTV کو واقعی آپ PTV بناتے، اس پہ پیسے ویسے اکٹھے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ایک بات ہو رہی ہے VN کی۔ تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ارشد خان صاحب ایک نیا تجربہ، ارشد خان صاحب کو پہلے یوسف بیگ مرزا صاحب کی شکل اچھی نہیں لگی، پھر اندر ہی اندر وہ فردوس عاشق عوان صاحب کی جڑیں کاٹتے رہے، پھر ان کو ایک سیکٹری انفارمیشن تھے وہ بھی اچھے نہیں لگے، تو کرتے کراتے پرائم منسٹر صاحب کی اشیر بات سے، یا وہاں پہ ایک گروپ ہے اس سب کی اشیر بات سے موصوف چیئرمین PTV بننے تک کامیاب ہو گئے۔ چیئرمین PTV بننے سے پہلے وہ ظاہر بورڈ کے ممبر بنے۔ بورڈ کے ممبر کے بعد جو تقرری کا عمل چلا وہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ
کہ پہلے سے جو بورڈ تشکیل دیا گیا جس میں کچھ موبی لنک کے ایک صاحب ہیں، آپ اندازہ کریں، میرٹ دیکھیں کہ جی یہ بہت بڑی ایک موبائل کمپنی چلاتے ہیں، تو ان کو اس کا ممبر ہونا چاہیے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ممبر ہونا چاہیے، راشد علی خان صاحب ہیں، اسی طرح کے اور صاحبان ہیں، بزنس مین اس میں شامل ہیں۔ چلو آئی ایس پی آر کا بھی اس میں تڑکا لگایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر ایک ریلیونٹ سٹیک ہولڈر، اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آئی ایس پی آر اگر اس میں ان پٹ دے سکتا ہے اور پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو یہ ڈیسیژن بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن باقی جو آپ نے بھرتی کر دی ہے، اور بھرتی کرنے کے بعد جو جینون لوگ تھے کبھی ماضی کے اندر ہوا کرتے تھے اس میں، مثلا ایچ ای سی کے چیئرمین کبھی بورڈ کے ممبر ہوتے تھے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وی سی ممبر ہوتے تھے، بشریٰ انصاری جو بڑی معروف اداکارہ ہیں وہ ہوتی تھی، وہ نکال دی گئیں، ونیسہ احمد ایک اداکارہ تھی وہ نکال دی گئیں، فارن آفس کے لوگ اس میں کبھی ممبر ہوا کرتے تھے وہ نکال دیے گئے، میڈیا کو سمجھنے والے لوگ بالکل قریب نہیں پھڑکنے دیے جا رہے، اور اسی طرح میڈیا انڈسٹری کے بہت سارے آج بھی کریڈیبل نیم ہیں، ان کو آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو بورڈ آف گورنرز کا ممبر بنا کے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بنا کے، اس کے ذریعے اپنی تعیناتی بیسیکلی مقصد تھا کہ آپ کو چیئرمین بنا دیا جائے۔ خیر آپ بن گئے۔ اب چیئرمین بننے کے بعد بھی ارشد خان صاحب کا، راجہ صاحب ہیں آپ ظاہر ہے جیلم کے، تو آپ بڑے آدمی ہیں، ٹھیک ہے موبائل چلانے کا آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے، لیکن یہ قومی ادارہ ہے، خدا کا خوف کریں، اس قومی ادارے کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد بھی ارشد خان صاحب تمام لوگوں کا صفایا کرنے کے بعد، فواد چودھری صاحب کو سائڈ پہ کر کے، نئی منسٹر کو سائڈ پہ کر کے، مختلف لوگوں کے خلاف کمپین چلا کے، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد، بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد جو تازہ ترین کارروائیاں چل رہی ہیں وہ اتنی تکلیف دہ ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان لوگوں کی اگر ذاتی کمپنی ہو تو یقین کریں کہ جن لوگوں کو یہ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ بھی کی تنخواہ کے قابل نہیں سمجھتے، ان لوگوں کو یہ 20-20 لاکھ 15-15 لاکھ کے اوپر بھرتی کر لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس میں پی ٹی وی کے اندر جعلی ڈگریوں کا بھی اللہ کے فضل سے خبریں عام ہیں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، خبریں چھپی ہوئی ہیں، میرے پاس یہ خبریں موجود ہیں، کئی اخبارات کی خبریں ہیں، رپورٹس ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں آپ مجھے اندازہ کریں کہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ خاور اظہر صاحب ہیں، 17 لاکھ روپے تنخواہ ہے جی۔ 2018 میں اپنی تقرری سے لے کے اب تک کروڑوں روپے وصول کر چکے ہیں۔ اسی طرح ان کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اس پہ فریزنگ آڈٹ ایک ہونا چاہیے، یہ اب چیک ہو ہی جانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور دعویٰ کیا گیا، ایک بڑے اخبار کی ایک خبر ہے کہ میٹرک فیل چیف کمرشل آفیسر امین اختر جعلی ڈگری پر بھرتی ہوئے، 15 لاکھ روپے ماہانہ وصولی کا اللہ کے فضل سے ان کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، چونکہ مال غنیمت ہے، قوم کا مال ہے، اپنا ذاتی تو ہے نہیں۔ اسی طرح تعلیمی قابلیت پہ پورا اترنے کا معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، وہ تو یہاں کنسیڈر ہی نہیں ہو رہا نا، یہاں پہ کسی قابلیت کی بنیاد پہ چیزیں جا ہی نہیں رہی۔ اچھا، پنجاب ریجن کے ہیڈ آف سیلز ہیں سروش بٹ صاحب 5 لاکھ روپے، ہیڈ آف سیلز کراچی زہیر صاحب 8 لاکھ روپے، ایگزیکٹو ڈیزائن مینیجر تنویر عالم صدیقی 3 لاکھ روپے، رضوان ملک سیلز آفیسر لاہور 3 لاکھ روپے سے زائد تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سیٹوں کے اوپر مختلف لوگوں کو، کوئی کنٹینٹ رائٹر ہے، کوئی اینکرز نام کی کوئی چیزیں ہیں، خیر وہ ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کی کیا بات کروں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پوسٹنگز ہوتی ہیں جو جسٹیفائڈ ہوتی ہیں، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، پاکستان کا 22 کروڑ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی کے سٹیک ہولڈر ہیں، ان کی جیب سے پیسہ چاہ رہا ہے، وہ اس ملک کے باشندے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال بہت برا لگے گا ارشد خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو۔ لیکن ارشد خان صاحب، یہ تو بھرتیاں بھی آپ نے کر لیں، وہاں پہ مال غنیمت کی طرح عہدے بھی بیچتی ہے، عہدے بھی بیچنے کیا ہے، بانٹ دیے ریوڑیوں کی طرح۔ ریٹیں آلریڈی چل رہی ہیں، 1-2 اور ریٹیں بھی آ رہی ہیں، خیر وہ بھی آپ کا شاید کچھ نہ بگاڑ سکیں۔
مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب جو فیک اس پہ پرافٹ سامنے رکھنے کی بات ہے کہ فیک پرافٹ، تو ارشد خان صاحب اس پہ رپورٹیں موجود ہیں، خفیہ رپورٹیں موجود ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے آپ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فیک پرافٹ شو کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک ٹیلی فون ایک ادارہ یوفون ادارے کے ہیڈ کے طور پہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا آپ نے ایک پرافٹ شو کیا تھا. اور سچ یہ ہے، فیکٹس یہ ہے کہ پھر وہاں پہ ہوا کیا تھا، اور سچ بتائیں لوگوں کو کہ 8 ارب کے لگ بھگ پی ٹی وی خسارے میں جا رہا ہے. ایک طرف خسارے کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آپ پرافٹ شو کر رہے ہیں، اور چکر کس کو دے رہے ہیں؟ پھنس کر دیں، اس قوم کا وہ حشر نہ کریں. یہ قوم بہت ساری توقعات عمران خان صاحب سے لگا کے آئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے بہت ساری توقعات عوام کی اپنے ساتھ منسوب بھی کر لی تھی اور اٹیچ کر لی تھی، بہت ساری ہوپس لگا دی تھی اس قوم کو. جب وہ ہوپ ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے تو لوگوں کے اعصاب ٹوٹ رہے ہیں. مثلا یہ ایک نیشنل ٹی وی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیلی فون بنانے والے، ٹیلی فون بیچنے والے ایک ایک سیکنڈ کا منٹس بیچنے والوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب، اس نے پاکستان کے نظریاتی محاذوں کے اوپر اس ٹی وی اسٹیشن نے لڑنا ہے. پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس نے پاکستان کا نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے. اس نے جینون پاکستان کے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے اور جینون انفارمیشن دینی ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کا سافٹ امیج دینا ہے. پوری دنیا کے اندر بتانا ہے کہ پاکستان اصل میں ہے کیا. اور کیا میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے جو نیشنل چینلز ہوتے ہیں، کیا وہ اس طرح ہوتے ہیں؟ کیا اس میں لوٹ مار اور لوٹ مار کی سیل اس طرح لگائی جاتی ہے؟ کیا وہاں پہ محلاتی سازشیں اس طرح کی جاتی ہیں؟ کیا وہاں پہ یونینز کے نام پہ اور یونین کو خراب کرنے کے نام پہ اور منظور نظر لوگوں کو یونین کا نام دے کے اپنے مقاصد پورے کر کے اس طرح یہ نیشنل ٹی وی چینلز بنتے ہیں؟ اور یہ ٹی وی چینل خدا کے لیے اس کو بچائیں، اس کا جو فارمیٹ ہے اس کو ٹھیک کریں. اس کو سبسڈی کے اوپر بھی چلایا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، قوم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی دے سکتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ یہ ادارہ جینون وہ ادارہ ہو جو یہ ادارہ بنایا گیا تھا، جو اس کے مقاصد ہے. اگر اس طرح آپ لوگ اٹھائیں گے، مارکیٹنگ کے لوگ اٹھائیں گے، وہ پھر اس کو اسی طرح فار سیل ہی کر دیں گے. ان کے نزدیک جب کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی وی کی روح کیا ہے، پاکستان کی روح کیا ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدیں کیا ہیں، اس چینل نے کرنا کیا ہے، پاکستان کا نیشنل نیریٹو کیا ہے، تو ہر چیز کو آپ سیکنڈ میں، منٹس میں موبائل کی طرح نہ بیچیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابو ہوتی ہیں، ان چیزوں سے، کمرشلزم سے ابو ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کمرشلزم سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے پی ٹی وی کا. پی ٹی وی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا، اس کے نیریٹو کو ٹھیک کرنا، اس کی پالیسیز کو ٹھیک کرنا، وہاں بورڈ کے اندر بہتر لوگ لانا اور بہتر لوگ لا کے اس کی پالیسیز کو بہتر بنانا اور اس کو آگے لے جا کے پاکستان کا چہرہ جو پوری دنیا میں دکھا سکے وہ چینل بنانا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کل دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.